تو یہ گورنمنٹ سوچتی ہوتی تو یہاں پہ ملک نہ کھڑا ہوتا. آپ یقین کریں سوائے بے عزتی کے کچھ نہیں ہوگا. ملک میں مزید انتشار بڑھے گا, تفریق بڑھے گی, معاشرے کے اندر تفریق بڑھے گی. یہ بہت بڑی خرابی کا راستہ ہے. اور نہ آپ کسی پر آرٹیکل 6 لگا سکتے ہیں, نہ کوئی ثبوت ہے. یہ اس کو بڑا لائٹلی ان باتوں کو لے رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ اور خاص طور پہ جب آپ ایک کورٹ کیس آپ کے خلاف آ گیا ہے, ان کے خلاف نہیں ہے لیکن جو حقیقت تھی اس کے مطابق ہے, جو آئینی حقیقت تھی, تو اب ایک دم آ کر آپ کو 2 دن بعد یہ خیال آ گیا. اور میرے خیال ہے کہ اتحادی بھی ساتھ, ان کا اتحادیوں کے ساتھ دینا مشکل ہوگا اس معاملے میں. تو ڈاکٹر مفتاح, جب آبویسلی یہ باتیں شاید صاحب کہہ رہے ہیں اگر حکومت سوچتی ہوتی تو یہاں تک نہ آتی, لیکن اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ اس پہ کچھ نہ کوئی بحث تو ہوئی ہوگی, اور حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پارٹی کو بین کروانا جو ہے وہ میرا اگر ناممکن نہیں تو بہت ہی مشکل ہے. آرٹیکل 6 بھی جو ہے وہ لگانا وہ بڑا لمبا ایک کمپلیکیٹ پروسیجر ہے. تو کیا یہ صرف یہ ڈسٹریکشن ہے, کیا وہ پی ٹی آئی کو بیک فٹ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, نیریٹو چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ از دیٹ آل دے وانٹ ٹو اچیو؟ دیکھیے فاصلہ بیک فٹ پہ تو حکومت نظر آ رہی ہے نا, آپ کو ڈیسپریشن تو ان کی نظر آ رہی ہے. آرٹیکل 6 کی جو بات ہے عارف علوی صاحب اور دیگر پہ, قاسم سوری صاحب پہ, جو کہ ایک دم انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ تھا ان کا, اس بات کو اب 2 سال اور 2 مہینے ہو گئے. تو حکومت کو آج اس کا بات کا خیال آیا. اور جو پی ٹی آئی کو بین کی بات ہے اس بات کو 1 سال اور 2 مہینے ہو گئے. تو اگر آپ سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس بھی بھیجتے ہیں تو شاید جج صاحبان پہلا سوال تو یہی پوچھیں گے نا آپ سے کہ یار یہ تو ہمارے فیصلے کے 3 دن بعد آیا, یہ تو میلیفائڈ ہی لگ رہا ہے ہم کو, آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اینڈ سچی بات ہے کہ اس وقت عام پاکستانی کا بھی تاثر یہ ہے کہ یہ جو حکومت کا اسٹیپ ہے آرٹیکل 6 کا بھی اور پی ٹی آئی بیننگ کا بھی, یہ اسٹیپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ریسنٹ فیصلے کی وجہ سے آیا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ہی ویک دکھا رہے ہیں, میرا نہیں خیال ہے. اور دوسرا یہ جیسے آپ نے شروع میں ابتدائیے میں کہی تھی بات کہ اس سپریم کورٹ سے ان کو مجھے یہ والا ریلیف, یہ والی تو اپروول نظر نہیں آ رہی مجھے کرتے ہوئے. تو میرے خیال سے جو شاہد بھائی کی بات ہے میں اس سے بالکل ایگری کروں گا کہ حکومت نے یہ کی بہت زیادہ سنجیدہ اور پختہ سوچ نظر نہیں آ رہی اس میں. اگر وہ صلاحیت ہے ان میں تو بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن شاہد صاحب اس سے پھر کم از کم یہ تو لگ رہا ہے کہ اب جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ اوپر ہی جائے گا, نیچے نہیں جائے گا, وچ مینس کہ یہ جو لڑائی ہے, یہ جو جھگڑا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی انوالوڈ ہے, اب یہ معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گے, بگاڑ کی طرف جائیں گے. دیکھیں ماضی کو دیکھ لیں نا, ماضی میں جس بھی پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کی گئی وہ پارٹی مزید مضبوط ہی ہوئی ہے. اور پارٹیز بین جو کرتے رہے ماضی میں وہ ہمیشہ ماشاء اللہ گورنمنٹس کرتی رہی ہیں. ایک بھٹو صاحب کے زمانے میں میرے خیال ہے کہ جو بگٹی صاحب کی جماعت تھی اور چند اور جماعتیں بلوچستان میں ان پہ بین لگا تھا جب شروع میں, میرے خیال ہے 73 کے آئین سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد سے مجھے نہیں یاد آتا کہ کسی بھی جمہوری حکومت میں کسی پر بین لگا ہو, کیونکہ یہ بین کا جو پروسیس ہے یہ تو اپنی شکست کی تسلیم کرنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم پولنگ اسٹیشن پر مقابلہ نہیں کر سکتے, چلیں اب یہ آزما لیتے ہیں کہ بین کر لیتے ہیں. اگر پی ٹی آئی نے کوئی ملک کے خلاف کارروائی کی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مئی 9 2023 کو ملک میں ہماری ملٹری انسٹالیشن پر, فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت تھا یا ہے تو اس وقت آپ کو ظاہر کر کے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی. اور اگر اس میں پی ٹی آئی بحیثیت جماعت منصوبہ بندی کر کے اس نے یہ حملہ کیا ہے تو پھر یقیناً ان کے خلاف بین کرنے کا آپ کے پاس کوئی مواد موجود ہوتا. لیکن آج تک کوئی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں آیا, اب کہاں سے وہ ایویڈنس آئے گا؟ تو اس لیے یہ ساری بات ہی بڑی عجیب ہے. لیکن عباسی صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جمہوریت وار میں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ جمہوریت وار میں مثال نہیں ملتی, بھٹو کے دور میں نیب کے ساتھ بھی تو یہی حشر ہوا تھا, بعد میں وہ اے این پی بن گئی, تو جمہوریت وار میں ایسی مثالیں تو موجود ہیں. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ نون لیگ میں یہ ریئلائزیشن کیوں نہیں آئی کہ کسی بھی پارٹی کو بین کرنے سے اس کی لیڈرشپ ختم نہیں ہوتی؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو ہے یہ. نہ ہی وہ جماعت ختم ہوتی ہے, وہ جماعت کسی اور نام سے کل سامنے آ جائے گی. نیب کو کیا گیا تھا یہ جب شیرپاؤ صاحب کا قتل ہوا تھا, حیات خان شیرپاؤ صاحب کا پشاور میں, اس کے بعد بین کیا گیا تھا.
بہرحال وہ زمانے اور تھے، اس بات کو 25 سال 50 سال گزر گئے ہیں. تو آج ہم جماعتوں کو بین کریں گے اور دنیا کو آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک جماعت جو اقتدار میں رہی ہے، جو آج ملک کی اپوزیشن ہے، ایک صوبے میں حکومت ہے، اس کو آپ بین کرنے جا رہے ہیں؟ وہ زمانے گزر گئے ہیں بین کرنے کے اور یہ باتیں کرنے کے. آج پولیس اسٹیشن میں مقابلہ کریں، شکست دیں. ڈاکٹر مفتاح یہ بتائیں کہ ذرا تھوڑا سا جسٹ اے کپل آف ادر تھنگز آن دس ایشو، پھر ہم موو آن کریں گے. اب اس کو تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑا سینیریو پینٹ کریں کہ اب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے، وہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ ہاؤ ول دس پلے آؤٹ؟ وہ آگے جائیں گے، پھر عدالت میں جائیں گے، پھر ایویڈنس آئے گا، پھر ہیئرنگز ہوں گی. ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے چند ہفتوں میں یہ کہانی کس طریقے سے انفولڈ کرے گی؟ جو آج بھی شاہد صاحب نے بات کی تھی نا کہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ انتشار ختم کریں، پولرائزیشن کم کریں. یہ ہیئرنگز ہوں گی، اگر ایسے ادھر تک پہنچے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ ریفرنس بھیجے گی بھی، ٹو بی ویری آنسٹ ود یو. آئی تھنک دا گورنمنٹ ول ریکنسیڈر اٹس ڈیسیژن. 1-2 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ ریکنسیڈر کرے گی. آپ بھی جانتے ہیں فہد صاحب کہ اس وقت آپ یہ کورٹ کے اندر چیز نہیں پروو کر سکیں گے، اور یہ جو پروو ہوتا ہے یہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروو ہوتا ہے. یہ کوئی ایسے شواہد ہم کو نظر نہیں آئے ہیں جس کی بنا پر یہ ہو سکے. جو پریس کانفرنسز ہوتی تھی ان پولیٹیکل لیڈرز کی، جو کہ وہ کچھ دنوں کے جیل کے بعد ہوتے ہیں، دوز آر ناٹ پریس کانفرنسز جس کی ٹیسٹیمنی جو ہے وہ عدالت میں کاؤنٹ ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگلے 2-4 دنوں میں یہ فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کر دے گی. میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ چلتا ہے کورٹ کے اندر اور آرگیومنٹس اینڈ کاؤنٹر آرگیومنٹس ہوتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی جو اس ملک میں پولرائزیشن بڑھائیں گی. اور جو شاہد صاحب نے بات کی کہ آئی ریئلی تھنک کہ اٹس اے پولیٹیکل فیصلہ، اور یہ پولیٹیکل کورٹس میں ہی لڑنا چاہیے، پولنگ اسٹیشنز پہ لڑنا چاہیے، سپریم کورٹ میں نہیں. شاہد صاحب اگر اسی معاملے کو تھوڑا سا میں یعنی کہ زوم آؤٹ کروں کہ اوور آل جو صورتحال ہے اس ٹائم، ابھی جس طرح مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں پولرائزیشن آلریڈی بہت زیادہ ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ اور بڑھے گی ابھی. بلکہ ہم امریکہ میں بھی یہی ڈیبیٹ ہوئی ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جتنی نفرتیں ہیں ان کو کس طریقے سے کم کیا جائے. امریکن سیاست جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے دشمنی میں بٹ کے رہ گئی. تو ہمارے یہاں بھی وہی پیرلل ہے، ہمارے یہاں بھی وہی صورتحال نظر آ رہی ہے. تو اگر یہ پولرائزیشن اس طرح سے بڑھتی رہے جس طرح نظر آ رہا ہے، تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ویئر ڈز دس آل اینڈ؟ امریکہ میں یقیناً پولرائزیشن ہے، لیکن وہاں ملک چل رہا ہے، حکومت چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. ان کا نظام ایسا ہے، نظام کے اندر طاقت موجود ہے. ہمارا تو ملک ہی بند ہو جاتا ہے جب پولرائزیشن ہوئی ہے. پورا ملک نہ ترقی کر رہا ہے، نہ ملک کے معاملات سدھر رہے ہیں، آپ کے معیشت تباہ ہو گئی ہے، نہ سیاسی استحکام ہے ملک کے اندر. ہر طریقے سے آپ زوال کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر آپ نے بیچ میں یہ معاملہ چھوڑ دیا